خود پہلے تو اللہ دا تعارف بھی ہووے، حضور دی تے تاں شان سمجھ آوے. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں، وہ بھی خوش نصیب ہے مولوی صاحب جو حضور پر درود پیش کریں، مگر یہاں تو سارے مولویوں کا مالک، سارے علماؤں کا خالق، سارے نبیوں کا مرسل، ہر رسول کا مرسل اور ہر ایک کا خالق، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، فعال لما یرید کی شانوں کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی پہچان و معرفت ہے. وہ خود بنفس نفیس اپنی ذات کے ساتھ مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو مصطفیٰ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی قلم پن کے رکھ چھڑی. آپ نے فرمایا مصطفیٰ ہو، مجتبہ ہو، مالک ہر ما سوا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، اب کوئی کیا جانے کہ رب کعبہ کی قسم گنتی ختم ہو جاتی ہے، اوصاف مصطفیٰ ختم نہیں ہوتے. لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، انسان کی فہم، عقل، فراست جواب دے جاتی ہے. دنیا کے اندر کوئی نفس ایسا نہیں، اللہ کا کوئی فرشتہ مقرب ایسا نہیں، خدا کا کوئی مرسل ایسا نہیں کہ جو اس مقام کو جان سکے جو رب نے مصطفیٰ کو عطا کیا. ایک مرتبہ پھر سنیں یہ بات، کوئی انسان صوفیاء میں، اولیاء میں، پاویں باجدین پاک ہون تو پاویں سلطان بہو پاک ہون تو پاویں میرا بابا عبدالقادر جیلانی ہو، کائنات کا کوئی ولی یا بلے اہل بیت میں کوئی ہو یا بے شک اصحاب میں کوئی ہو، اس سے بھی اوپر چلے جائیں، حضرت آدم ہوں یا حضرت نوح ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت یوسف ہوں یا وہ حضرت یعقوب ہوں یا ایوب پاک ہوں یا ابراہیم خلیل اللہ ہوں یا اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے عزتیں سب کو ملی ہیں مگر وہ بھی مدرک مقام مصطفیٰ نہیں ہو. میں بولتا ہوں ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے، لجپال نبی کے، سلطان نبی کے، ایسے بولے کوئی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. وہ کہا تھا ایک دن حضرت موسیٰ پاک نے کہا تھا، ایک دن حضرت موسیٰ پاک نے کہا تھا، وہ بھی تب جب ان کو پتا چلا کہ غلط ساری سرکار دی. جب رب تعالیٰ نے فرمایا تھا یا موسیٰ احمدنی ازمننت علیک ما کلامی و ایک بالایمان باحمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا ترحمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یشتق الیہ ومن لم یصدق من جمیل مرسلین امخو اسمہ من النبوہ. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے. امخو اسمعو من النبوہ وکانت صنعتا مردودتا الیہ. فرمایا رسولوں میں سے بھی صرف وہی رسول بچے گا جس کے کلیجے میں محمد کا پیار ہو.
بچے گا. ملم یشتاق الیہ، موسیٰ تو ہی کیا موسیٰ احمدنی، حمد کر میری، اذ مننت علیک ما کلامی، کہ میں تیرے نال گلاں کیتیاں، وَإِيَّكَ بِالْإِيمَانِ بِأَحْمَدَ، تو بات یہ تھی کہ تو احمد پر ایمان رکھتا ہے. گل ساری وہاں کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے پیچھے بھی کار فرما ہے آمنہ کا لال. لوگوں نے پتہ ہی نہیں شان ہے کہ حضور دی. راتی میں اتھے ملتان کے تقریر کرنے گیا، بڑے بڑے علماء وہاں پر بیٹھے ہوئے، ایک مولوی صاحب سپیکر آدمی پکڑا، میرے مصطفیٰ میں وہ روشنی ہے جو چاند میں ہے، وہ ہے جو سورج میں ہے. میرا تو کھولیا خون. میں کہا میں نے پڑھائے نا، میں کتوں آئے ہیں؟ کس نے کیا ہے کہ حضور میں وہ روشنی ہے جو چاند میں ہے؟ اور کس نے تجھے کہا ہے کہ حضور میں وہ چمک ہے جو سورج میں ہے؟ اور پرلے درجے کی یہ حماقت ہے، سورج میں جو روشنی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. خدا کی قسم، مولا مرتضیٰ پاک علیہ سلمان فارسی پاک راوی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتانی جبریل، آیا میرے کو حضرت جبریل علیہ السلام، فاخبرانی، تو میں نے انہیں گل سنائی آن کے، یا محمد صلی اللہ علیہ کا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، ان ربی وربک یقول، میرا تو تواڈا رب اے پہ اعلان کردا ہے. حضور نے فرمایا دس، حضور نے پتہ سارا ہے، ایک کن کھول کے سن لو. پاویں میرے تے جڑا فتویٰ لینا جے لا دیو، جبریل نو ہوا بھی نہیں لگی اس گل نہیں. جڑی گل میں کر رہا میں دا ذمہ دار ہاں. جبریل امی کو ہوا بھی نہیں لگی ان اسرار کی اور ان معارف کی جو اللہ کے اور مصطفیٰ کے درمیان ہے. یہ یاد رکھنا، کون جبریل امی کی ایک ڈیوٹی ہے بس وہ نبھا رہے ہیں، اور نبھائی ہے انہوں نے. باقی سرکار ہیں. جبریل امی حضور کے نام کا روز وسیلہ پیش کرتے ہیں. کان کھول کے سن لو، اللہ دی برگاہ تے جدو تلیاں چٹیاں نا حضور دیاں چویاں تے حضور جاندے سر معراج تے راہ وچ عرض کراں حضور، فرمایا کیا کہنا حضور، اج تک مینوں نہیں سی امید پہلے کہ میرا خاتمہ بھی ایمان تے ہونا ہے. اے جبریل پاک نے کیا جی، مینوں نہیں سی یقین کہ میرا خاتمہ میں ڈردا رہندا سا کہ استادہ نہ لگے کی ہویا ہے. کوئی سمجھ آئی جے؟ اوے ابلیس، حضرت جبریل نے کہا میں ڈرتا تھا، خوف زدہ تھا کہ میرا انجام بخیر بھی ہے یا نہیں. پر سونیا اے جس ویلے دی میں تلی چٹ کے تے چم کے آیا نا، ہون مطمئن ہو گیا رب انہوں رد نہیں کرے گا جیڑا تیرے کلی چم لا رہے. عجیب ہی میں تواڈیاں عقلاں دے مطابق پہ گلاں کردا، گلاں بڑیاں نے، کتاباں پریاں پیاں نے. رب کعبہ دی قسم ہے تے جڑیاں پریاں ہویاں نو اجے قطرہ بھی نہیں، سمندر باقی ہے. کون شان اس کی بیان کرے جس کی شان پہ مولا علی جنا یہ کہے یقول نائتو لم ر مثلہ قبلہ ولا بعدہ. مینوں کے پوچھدا ہے کہ حضور کی ہو جے نے، میرے کول اے ہی گل ہے، انہاں دے نال دے نہ پہلیاں وچ نہ پچھلیاں وچ. جہاں باب مدینہ العلم یہ کہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ. اور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ان کو گرنے کے لیے کئی لوگ روپ دھار کے آ جاتے ہیں، کبھی کون سا روپ تو کبھی کون سا روپ، اور رٹ لگاتے رہتے ہیں وہ اور ہم بندے ہی ہیں، بندے ہی ہیں، بندے ہی ہیں، بندے ہی ہیں. ذرا شرم نہیں اور غیرت نہیں ہیں، وہ بندہ ہی، لیکن ایسے بندہ ہیں کہ سارے بندے ان کے سبب ہیں. یاد رکھنا وہ انسان ہیں مگر ایسے انسان ہیں کہ کائنات کا وجود ان کے سبب سے ہے. تجھے بندہ ہونا نظر آیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نظر نہیں آیا. آپ نوجوانوں ہوش کیا کرو،
اور اب نہ یہ کسی نو قائد بنان تو پہلے بھی سوچو یہ عقیدہ کی ہے چوٹیاں دا جڑا نمازی ہوئے تاں بھی نہ بسیا ہے بندہ تسبیح لے کے 1000 دانے والی پھردا ہوئے بابا تاں بھی نہ اعتماد کرنا جبا کبا ہو نہ ماننا جب تک اس کے منہ سے مصطفیٰ کا ذکر نہ سنو تشریف فرمائے پوچھو انہوں قسمہ دے کے کیا ابلیس روب دار کے نمازیں پڑھوانے کے لیے آیا نہیں ہے کیا فجر کی نماز کے لیے سکھانے نہیں آیا تھا شیطان دادا جی اٹھو نماز پڑھ لو جان دیجئے تو پھر تجھے کوئی بھی چکر دے سکتا ہے پر ایک ہی بات ہے جہاں پر تو چکر میں نہیں آئے گا انہوں کہہ پہلے اے دس تیرا مصطفیٰ پیارے دے بارے کیا خیال ہے اور اگر دل میں ہوا نا اس کے ایمان تو پھر بول اٹھے گا سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آبو کا ساما کروں شاہ یعنی شبیر روزے جزا کا کہوں اچھا بولو اونچا بولے لبیک حضور کی محبت ایمان ہے اور حضور جیسا کوئی نہیں اونچا بولو حضور جیسا میری محبت ایمان نہیں میرے نہ پاوے میرے مرید بیٹھن کرنگے محبت فائدہ نہیں کرنگے نہیں کافر نہیں ہونگے غوث پاک سے محبت کرو گے فائدہ ہے نہیں کرو نہیں بابے خادم کرو محبت کرو نہیں الیاس قادری سے کرو محبت کرو نہیں اوے حضور وہ ہیں جنہوں نے محبت کرو تا ایمان نہیں تو سبحان اللہ پھر بچنا کبھی کر کے بولو پھر بچنا اور محبت بھی اینج نہیں چاہیے دی حضور نال بھائی جس طرح کر دیں ہاں ماں تو زیادہ پیو تو زیادہ اولاد تو زیادہ ہاتھ نہ پہ حضرت عمر فاروق دا ہنج کر کے حضور نے عن عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وواخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال الله والذي نفسي بيده حتی کون احب الیک من نفسے بخاری و مسلم کی روایت ہے متفق علیہ حضرت عمر فاروق دا ہاتھ ناب کے فرمایا گل سن عمر تو میرے کتنی محبت حضور میں تواڈے نال اپنی بیوی تو ود کے ماں تو ود کے پیو تو ود کے خاندان تو ود کے دنیا تو ود کے پر اپنی جان تو ود کے نہیں حضور نے فرمایا قسم ہے میں نے اس رب دی جدے قبضے وچ میری جان ہے اجے تیرا ایمان مکمل ہی نہیں سبحان اللہ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل آپ کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر حضور نے فرمایا ہاں انہوں نے یہ نہیں کیتا پہ تو نس کے سدھے مسیطی جان کے تو نفل پڑھا ایمان پورا کرنے واسطے یا کہا بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا وہ جان دے سن طواف تو ہویا ہے پہلے نمازاں بھی پڑھدا رہا ایمان اجے بھی پورا نہیں تو پھر جدی وجہ تو نہیں پورا ایتھے ہی ہو جدی وجہ تو پورا نہیں ہو ایتھے ہی ہے تو اتھے ہی حضور دی برگاہ کہنے لگے حضور تمہیں قدم بھی نہیں پٹھنا اگے آپ فرماندے ہو جان تو ود کے تواڈے نال پیار کرا تا پورا ایمان تے گواہ ہو جاؤ میں اپنی جان سے بڑھ کر اب آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا تو بھی سن لے میرے رب نے تیرا ایمان پورا کر دیا آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضور جیسا کوئی نہیں
حضور جیسا وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو نہ 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 عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جلس ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ينتظرونه قال فخرج سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال الاخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال الاخر فعيسى روح الله وكلمته وقال الاخر وعاد مصطفى الله تبارك وتعالى قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وسلم ثم قال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وعد مصطفى الله تعالى وهو كذلك الا وانا حبيب الله. ایک آواز سے بولو لبیک. یہ سرکار کا فرمان ہے, یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں, یہ کسی مفسر کا اپنا تبصرہ نہیں, یہ کسی بھی مصنف کی تصنیف نہیں, یہ فرمان مصطفیٰ ہے. اور جانتے ہو مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب لب بھی نہیں ہلاتا, تب ہلاتا ہے جب ہمارے ایما ہوتے ہیں, جب ہمارے اشارے ہوتے ہیں. گویا اشارہ کیا رب نے, آ محبوبہ اے آدن موسیٰ گل ساری سرکار دی ہے. اے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سن کے شیطان نس جاندہ ہے, گل ساری سرکار دی ہے. یہی حضرت عمر تھے, کبھی شیطان نے ان پر قبضہ کر رکھا تھا, تبھی تو کہتے تھے ابھی جاتا ہوں گردن کاٹ کے لاتا ہوں. اس وقت کہاں تھے حضرت عمر؟ نہ جب تک بکے نہ آئے, پھر ان زلفوں کے قیدی بن گئے. اللہ 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 اللہ. اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اب تو شیطان عمر کا رستہ دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے, اور جہاں میرے عمر کا نام لیا جائے وہاں یہ فرہ یا فرو کا باب پڑھتا ہوا بھاگ جاتا ہے. مطلب کیا؟ کل تک کیوں نہیں, آج کیوں؟ کل ساری اور ٹھہرے. اور مولا علی, تو مولا علی کو یہ شان کہاں سے ملی؟ پہلے کی تھی کیا؟ ابھی دودھ دا دودھ پانی دا پانی تساں فیصلہ کرنا, میں نہیں کرنا, چونکہ جے تواڈے کولوں فیصلہ کراواں گا وہ مضبوط ہوئے گا. میں کروں گا تو کہ زبردستی تھوپ دیتا ہے یہ اپنی مرضی. نہ, حدیث پڑھنا میرا کام ہے. سنن ترمذی میں حدیث شریف نہ ہو گردن کٹا کے پھینک دیں گے, لیکن اگر حدیث موجود ہو تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا گل ساری سرکار دی. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی الی الیمن قال علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی الی الیمن فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبعثنی الی الیمن وانا شاب ولا ادری القضاء. ذرا توجہ رکھنا جی. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں حضور دے کول گیا, حضور نے فرمایا چل جا علی تو امیر بنا کے بھیج رہے ہم تینوں یمن میں جا, یمن ٹر جا. کتنے ٹر جا؟ اتنے جا کے لوگوں نے فیصلے. ہاں میں نے کہا قلت یا رسول اللہ تبعثنی الی الیمن وانا شاب. حضور وڈیوں وڈیاں عمرہ والے صحابی موجود نے, اے مینوں پہ بھیج دیو, میں تو منڈا جاں, شور ہوں, منڈا جاں, لڑکا سا ہوں, نوجوان ہوں, شاب ہوں, واقعی بہینہ ہوں, تو جتھے مینوں بھیج دے پہ ہو اتھے فیصلے بھی کرنے. کدائیوں لڑائی دا فیصلہ کرنا ہے, کدائیوں جاگیر دا فیصلہ کرنا ہے, کدائیوں کس طرح دے فیصلے میاں بیوی دے درمیان کرنے. امیر جے مینوں بنا کے بھیج دیو, لا ادری مل قضاء. اگر آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے تو آپ آ جائیں کریں. کہنے میں حضور نے کہ حضور مینوں فیصلے دا پتہ ہی کو نہیں کہ فیصلے شہر کے لیے. اے ایمان ہے, لا ادری مل قضاء, مجھے نہیں معلوم فیصلہ کس شے کا نام ہے. کہتے ہیں بس حضور نے جب یہ سنا نا میری بات, میں حضور نے کہا حضور مینوں تو تسی امیر بنا کے بھیج رہے ہو یمن میں, تو میں تو منڈا جاں, تو مینوں نہیں جی پتا فیصلہ کنج کریدا ہے.
حضور نے میرے تک کیا فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی علی صدری. حضور میری یہ گل سن کے اپنا ہاتھ زور دا میرے سینے تے ماریا ہے. پھر انجوتے تکیا ہے تو تک کہ حضور نے فرمایا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ, یا اللہ اے دا دل ہدایت نال بھر تے زندگی وچ کدے دی زبان ڈولے نہ. زندگی میں کبھی اس کی زبان ڈولے نہ, یہ زبان کدے ڈگمگائے. اب ذرا مولا علی کے اگلے جملے بھی سن لیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ جب میرے سینے سے فرمایا واللہ ما شککت فی القضاء بین اثنتین, بعدها فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہاتھ رکھنے سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. فیصلہ ہوتا کیا ہے, ہاتھ اٹھا بعد میں, علم وہ سینے میں پایا کہ ساری زندگی دو بندوں نے اگر کیس میرے سامنے پیش کیا تو مجھے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے. اللہ نے حق تک پہنچنے میں مجھے کبھی شک کا بھی شکار نہیں ہونا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو فرما رہے ہیں مجھے قضا کا پتہ نہیں تھا, وہ باب مدینۃ العلم ہے. اور آؤ حضرت عمر سے بھی گواہی لے لو. نیل کا دریا نہیں چل رہا, دریا رک گیا, اتھوں بندے آ گئے مصر چو, نیل نہیں چل رہا جی, سکھ ہو گیا, خشک ہو گیا. آپ نے فرمایا اچھا کبھی پہلے ہوا ہونا, کیا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, دریا خشک ہو جاتا ہے مگر اتنے کڑی ذبح کر کے سٹی جاندی. ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ذبح کر کے دریا میں ڈالی جاتی ہے اور دریا چل دیتا ہے. آپ نے فرمایا کڑیاں ذبح کرنے دا زمانہ گیا, نہیں جانتے کہ ہم نے کس کا کلمہ پڑھ رکھا ہے, جس نے ہمیں یہ بتایا کہ اے مومن بیٹی کی صورت میں اللہ کی رحمت تیرے گھر آ گئی ہے. اس پر بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. اور آپ کی خدمتوں میں یہ بھی گزارش پیش کروں, کئی بندے نا منڈیاں دی میرے کو میں اس مسئلے تھوڑا جا بدنام بھی بہت ہاں جی, دعا کریں جی منڈا ہوئے جی, منڈا ہوئے, منڈا ہوئے. یہ لا علمی اور بے دینی کی وجہ سے ہے کہ ہم کہ لڑکا ہو, لڑکا ہو, لڑکا ہو. ہاں ایک صحیح فرمایا آپ نے, لڑکا ہو. اب حدیث شریف سننے کے لیے تیار ہے؟ حضور نے فرمایا جو عورت پہلے بچی جنے, جو عورت پہلے, یہ سارے سیالکوٹ والے میرے غیرت مند پر سن دے پہ ہو. سرکار نے فرمایا جو عورت پہلے کیا جنے, بچی جنے, فرمایا وہ بابرکت ہے. وہ عورت کیا ہے؟ اور آپ کیا کرتے ہو, دو تیاں ہو گئی ہیں, انہوں راہ پاؤ, انہوں لاؤ راہ, منڈا نہیں ہو رہا, ترے تیاں ہو گیا, تجھے خبر ہی نہیں. مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ رحمت کی فیکٹری ہے, یہ عورت رحمت کی. چلو میرا موضوع جو ہے میں اسی طرف آتا ہوں, ساتھ ساتھ میں نے یہ باتیں بھی کر دی. اصلاح سے مجھے کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن اصل میں اپنا مزاج صرف یہ ہے اصلاح آباد میں پہلے عشق مصطفیٰ. یہ بس اپنے میرے دماغ میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک چیز فٹ کر دی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ مومن ان کا کیا ہوا, اللہ ہی کا ہوا. مومن ان کا کیا ہوا, اللہ ہی کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا, اللہ ہی سے پھر گیا. گل ساری, پھر بولو گل ساری, گل ساری. اب آپ سمجھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بچیاں نو ذبح کرنے والا زمانہ گیا, ہن اساں او دا کلمہ پڑھ لیا ہے جنہیں دسیا ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی. خبردار کسی لڑکی کو ذبح کیا, انہاں آخیا پھر کرنا کی ہے, اے بھی دسو. ایسے تساں بھی سیانے ہو جاؤ, کبھی ایسے کام نہ کرنا اور کبھی کوئی ایسا تویز گنڈا بھی کسی جاہل عامل سے نہ لینا. میں
ایک مرتبہ وہاں ابھی یہ جو رمضان شریف گزرا ہے، ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی تھے، لیکن بیچ میں 35 سال سے مجھ سے ملے نہیں تھے۔ کتنے سالوں سے؟ اب ان کو کوئی کسی نے پکڑ لیا، 2 نمبر کوئی جاہل عامل تھا، انہیں کیا بکرا ذبح کر کے تے قبرستان جو دبا کے آ تو تیرا فلانا کام ہو جا سی۔ اس نے مجھ سے فون کر کے کہا اے مولوی صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوندے، انہاں مینوں اے دسیا تے مینوں تسی یاد آ گئے ہو، انہاں کماں تو منع کردے ہوندے سی، تے میں آکھیا تہاڈے کول پوچھ ہی لواں۔ میں آکھیا پہلے تو مبارک ہوے تو مینوں یاد کیتا ہے، تے دوسری مبارک اے ہے بھئی مولوی سامنے تیرے بیٹھے ہے، ذرا گل تے کرا۔ تو مولوی بھی تھا دیوبندی، تو کوئی یہ پیر بھی بن جاتے ہیں وقت آنے پر۔ بندہ گرنا ہو نا، بندہ چونکہ وہ بہت امیر تھا، کراچی کی انتہائی ساؤنڈ پارٹی کے میمن ہے، تو وہ مال اینٹھنے کے لیے وہ بن گئے، مطلب ہے جی یہ عمل بھی جائز ہے، پر چلو 2-4 کنال جگہ لب جیسی، کوئی 2-4 لاکھ روپیہ لب جیسی۔ اور میں نے کہا اس مولوی سے میری بات کرو، جو مولوی صاحب کہتے ہیں آپ کا یہ پرانا دوست ہے۔ میں کہا پھر دوست نال گل کراؤ۔ جب بات کی تو وہ تو نہ ہم کو جانتے تھے نہ ہم ان کو جانتے تھے، تو ہم نے کہا آپ نے کیا بتلایا؟ کہ بکرا قبرستان میں ذبح کرنے کا بتلایا۔ میں کہا خدا کے رسول نے فرمایا، کہیں نبی پاک نے یہ حکم دیا ہے؟ آپ سارے مسلمانوں کو یہ میرا میسج ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے خزانے کی کنجی دی ہے، اور وہ ہے درود مصطفیٰ۔ اچھا بولو کی ہے سبحان اللہ۔ تے ٹھیک ہے، جڑی میں گل کیتی وہ دہراؤ۔ وعدہ کرو آج میلاد شریف کی اس محفل میں جب کبھی کوئی تکلیف آئے گی درود پڑھیں گے۔ آج کھڑا کر کے وعدہ کرو، پھر کہو، پھر کہو۔ کوئی جادو ٹونے والے پسے جانا، پھر بولو جادو ٹونے والے پسے جانا۔ او دیوانیا، دنیا کے کون سے عمل میں اتنی طاقت ہے جتنی تیرے نبی کے نام میں طاقت ہے؟ جانتا ہے تیرے نبی کا نام کتنی قوت و طاقت رکھتا ہے؟ جب ایک مرتبہ تو درود پڑھے، کتنی مرتبہ؟ تو اللہ تجھ پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ اور تو جب ایک مرتبہ یوں کہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، تو اللہ تجھے پتہ ہے کتنی مرتبہ سلام کہتا ہے؟ بولو۔ اور تو میں نو السلام علیکم کہو گے تو میں ہی کہوں گا جی وعلیکم السلام۔ وہ بھی جی کدے میری توجہ ہوئی اینجے، مثلا میں ادھر دیکھ رہا تھا، آپ نے سلام کر لیا، میں نے سنا ہی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اب میں سنوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ وعلیکم السلام۔ لیکن مدینے والے کا معاملہ عجب ہے۔ اور میں یہ ایک مثال دیتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے میں دوں، ہمیشہ دیتا ہوں۔ مثلا میں نے ادھر منہ کیا، میں نے کہا حضور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ سلام ہو آپ پر، ادھر سے جواب نہیں آئے گا۔ سلام میں کیتا انہوں جواب دینا، جے میں سلام کیتا تمہوں جواب دینا، جے میں سلام کرنا جناب انہوں جواب دینا جناب انہوں نے، جے میں سلام کرنا جناب انہوں تو جواب دینا۔ اے پوری کائنات میں ایک مدینے کا مسئلہ عجیب ہے، سلام کرو مصطفیٰ کو تو جواب دیتا ہے خدا۔ سبحان نہ اللہ کو حاضر جان کر بتلاؤ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اس میں آپ نے اللہ کو بولا ہے؟ ہم حضور کو اللہ نہیں کہتے، ہم حضور کو اللہ پکی بات ہے نا، عقیدہ یہی ہے نا۔ علامہ بوصیری نے فرمایا صرف حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، باقی جتنے کمال ہیں سارے حضور میں مانتا۔ صرف حضور کو خدا کا بیٹا یا خدا، باقی خدا کی ساری خدائی کے مالک و وارث کا نام محمد رسول اللہ۔ یہ یاد رکھنا۔ تو سلام آپ نے کہا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، اس میں آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی بات کی؟ وہ جوانوں بولو کی تیجے اللہ ایمانداری سے سوچے تو سکے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، تھوڑے دماغ وچ کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تے نہیں سی۔ حیرت یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں آپ پر حضور سلام، یہ اللہ بیچ میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ بیچ میں کیا فرما رہا ہے؟
اللہ فرما رہا ہے تجھ پر سلام، 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 تجھ پر سلام. کس پر؟ جو کہہ رہا ہے آقا آپ پر سلام، اور یہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ، اللہ کہہ رہا ہے 10 مرتبہ. کوئی تعلق تو ہے نا اللہ کا مصطفیٰ سے. اور جو ہے وہ میں جتنا جانتا ہوں اتنا بھی نہیں بتاؤں گا. اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا بتا دوں صرف حضرات کے لیے. تو سچا سلاؤ. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے چہرے کی عزت و وقار زیادہ ہے یا قرآن کا؟ اے ہن تساں واسطے میں اسے تحفہ تن پیش کرن لگا. اور ہم بھی جدوں دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں بھی سارے پھر یاد کرو گے. بے خبری میں پریت لگائی، خبر جو آئی ترے نم آئی. بے خبری میں پریت لگائی، ہوش جو آیا ترے آنا ٹر گیا مائی. اے سننا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جدوں انہوں نے پوچھے نا کہ حضور کی عزت و توقیر چہرے کی زیادہ ہے یا قرآن کی؟ ہن سنو گے اگوں بابے کے گیا ہے جناب کو پیش کرنے لگا ہوں. بابے نے فرمایا یہ ترجمہ صفت ہے، یہ قرآن ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے. بڑا بھائی کم سمجھنا. پہلے میں ادھر کر لوں پھر تواڈے نال مکردا ہوں گا. یہ سوکھا نہیں گل سمجھنی. اللہ کی نا صفات ہیں. کلام اللہ کی صفت ہے، سمع اللہ کی، بصر اللہ کی ہے نا، سم بصر اے اللہ کی، اور کلام اللہ کی صفت ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کی صفت کلام کا ترجمہ ہے. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے صفت کلام کا، اچھا بولو ہن سنیں، فرماتے ہیں یہ ترجمہ صفت ہے. اور وہ کون؟ تو میری جان قربان. یہ ترجمہ صفت ہے اور وہ خود آئینہ ذات. یہ ترجمہ صفت ہے وہ خود آئینہ ذات. پھر کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقار عارض. تو حضور کو خدا نہیں کہنا، باقی جتنے کمال نے منڈ کے رکھو آنکھوں سارے ہیں حضور. اور مولوی کو پوچھن دی لوڑ بھی، اچھا بولو نہیں سینہ ہتھے رکھ کے بولو، پوچھن دی لوڑ بھی. رحمت للعالمین کہنا ہے سرکار نو پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے. شفیع المذنبین کہنا ہے سرکار نو پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے. آنکھوں قبر میں بھی وہی آئیں گے، پل پر بھی وہی آئیں گے، حوض پر بھی وہی آئیں گے، میزان پر بھی وہی آئیں گے. اللہ کی قسم جب نبی لرزہ پر اندام ہوں گے وہاں سامنے نکل کے آ کر اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے بھی مصطفیٰ. اب سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، منڈ کے حضور دیاں شانہ بیان کرو. اور تساں اے بھی نہیں سمجھنا پھر شانہ بیان کرنے تو بعد تساں آنکھوں بجی ہوگی یا پوریاں. زندگی میں یاد رکھنا جتنی شانیں آپ بیان کرو گے وہ قطرہ ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ وہ شان آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اگر اجازت ہو تو کہوں. یہ علامہ اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی شان بھی مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور مصطفیٰ کی شان بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقت شان مصطفیٰ کوئی نہیں جان سکتا. لوٹتا ہوں میں اس طرف لیکن پہلے میں وہ حضرت عمر کی بات پوری کر لوں. انہوں نے کہا کوئی کڑی زبا نہیں کرنی، کوئی لڑکی. انہوں نے کہا پھر کی کریے کہ دریات ٹورے. انہوں نے کہا کاغذ میں پڑھاؤ. تو قلم لے کے حضرت عمر پاک انہوں نے لکھ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل سن دریا
ਜੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਣੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? یہ نہیں یونی 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 یقین کامل ہو. اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں جس جنے دا یقین پکا ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے وہ تو وٹے نو ٹھوکر مارے وہ وٹے نو بھی عاشق رسول کر دے. سبحان اللہ. میں ایسے نہیں ہوتا. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ مضبوط ترین. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا جی ایک خادم تھا. ہوں سمجھان لگا. ایک خادم تھا کبھی کبھی آتا تھا خدمت کے لیے. ایک دوسرے شہر میں رہتا تھا. تو سورت میں ہاں اب ضلع مجھے نہیں پتا چونکہ میں انڈیا میں گیا نہیں ہوں کہ ان کا کون سا کوئی ضلع شلع ہے یا کون سا کوئی صوبہ ہے. وہاں وہ رہتا تھا تو تھا جٹ سا. اور میں آپ کو بتلاؤں یہ مولویوں سے جٹوں کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. میں بھی مولوی ہوں, گھبرانا نہیں ہے. میں بھی کیا ہوں؟ مولوی ہوں. لیکن جو بات حق ہے وہ جٹوں کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں. عام بندے کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے فتاوی رضویہ میں. اور انہوں نے یہ لکھا ہے, انہوں نے فرمایا کہ امام فخر الدین رازی کے پاس ایک بندہ پڑھتا تھا بڑے قدیمی علوم اور بڑا لائق تھا. تو ایک دن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اندر تھے جتھے پڑھاندے سن اتنے نہیں سن, اندر بڑے اپنے گھر. تو باہر پڑھدا سی اجرے چ بیٹھک. امام فخر الدین رازی دا کوئی بچپن دا سنگی سی. بچپن دا وہ مولوی نہ سی, مطلب پڑھیا لکھیا نہیں سی, سادہ. لیکن سنگی تو پھر سنگی ہوتا ہے نا. ہوں تہاڈا بچپن کا کوئی سنگی آوے تو ظاہری بات ہے پھر ضروری تو نہیں کہ اس بھی پگڑی پتی ہوئے, ضروری نہیں انہیں بھی داڑھی رکھی ہوئے. اور بندے نو تعجب بھی بڑا ہوتا ہے. ایک دن یوسف شاہ گاڑی چلاتا تھا نا, تو ہمارے کسی ساتھی کا فون ہے, یہ ہر ویلے سرکار تو کریم تو جناب تو فلانا ہم کو کہتے ہیں. اب یہ مرید جو ہوئے, اب وہ یوسف شاہ صاحب گاڑی چلا, فون ایک آیا جناب تو اسے کہا جمال صاحب نے گل کرنی. وہ یوسف صاحب نے کہا تینوں نہ لین دا پتہ نہیں. وہ میں کہا ٹھہرو پراوا کی ہو گیا, کہتے نال گرم ہے. ایک بندہ ہے کہتا ہے جمال صاحب نے شرم نہیں آتی اس کو. اور میں کہا پتر تو میرا مرید ہے, یہ کول پوچھتے صحیح کون ہے. اس نے کہا میرا نام حامد ہے اور ہم سکول میں گٹھے پڑھتے رہے. اور میں آ گیا یوسف شاہ ٹھنڈا ہو, فون میرے نال گل کرا میری. وہ دے نال بادشاہ جب ہم نے کی تو میں نے یوسف بھائی کو کہا میں تجھے ایک لطیفہ سناتا ہوں. بات لطیفہ ایک انسانے والی بات نہیں ہوتی. لطیفے کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک وہ جو عام لوگ لیتے ہیں اور ایک لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے خاص بات, لطیف بات. کون سی؟ تو وہ اس معنی میں ہے لطیفہ مین لطیف باریک بات. وہ خاص بات کیا تھی کہ حضرت بابا فرید الدین کے پاس ایک بندہ آیا. کس کے پاس؟ گنجے شکر مسعود. تو اس نے آتے ہی نا جناب سیڑھیاں چڑھی. اس نے تو آگے شاہ نظام الدین اولیاء تھے. اس نے آتے ہی کہا, اس نے کہا فریدن کتھے ہے؟ کون کتھے ہے؟ فریدن کتھے ہے؟ تو نظام پاک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کیسے بے ادب معلوم ہوتے ہو, نام نہیں لینے کا پتہ. بابا صاحب اندر اجرے میں تھے. انہاں کیا نظام اس کو اندر آنے دے, یہ سننے کے لیے تو کان ترس گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دوستی ہوتی ہے نا پرانی جو ہے. تو اب وہ میں نے جو جٹوں والی بات کی تو وہ جٹ ان کا دوست تھا امام فخر الدین رازی کا. اور جٹ آیا اپنے سنگی نو ملن, انہوں نے تو نہیں امام فخر الدین رازی بلا. اس آ گیا میرا کتنے یار رازی. وہ جڑا اگے پڑھتے پہ سی مولوی صاحب, وہ تو بڑیاں منتہی کتاباں, بہت بڑا عالم. انہیں تکیا, انہیں کہا بابا تو کون ہے, کتوں ہے؟ انہیں کہا میرا وہ یار ہے تیرا جڑا استاد ہے. مدتوں تو بعد اج اتوں لنگدا سا میں آگا سلام ہی کر جاواں, بچپنے دے اسی سنگی ہاں. انہیں آگیا اندر گئے استاد آ جان گے. ہوں یہ جڑے پڑھے لکھے بندے ہوندے نا انہوں کوئی نہ تھوڑی جی ہوندی ہے بات. تواڈے کول پوچھ لین گے ہوں جی تمہوں سیگا آمدا ہے, فلانی شے آمدی ہے. تو وہ جڑا عالم سی نا انہیں کہا بابا تینوں کچھ آمدہ بھی ہے کہ نہیں, تو اتنے بڑے امام دا
دوست نے انہاں کیا پترا مینوں تے صرف یہی آمدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول میرے کلمہ آتا ہے تے اے مینوں پتہ ہے پترا نمازاں 5 پڑھی دیاں تے روزے سال وچ 1 مہینہ رکھی دین تے جے پیسہ شیسا کوئی ہوے پترا تے آن جان دا خرچہ بھی ہوے تے مڑ حج کرنا چاہیے تے زکات اتنی اے پترا مینوں پتہ باقی اے جڑا تو رکھ کے بیٹھے ہیں پترا مینوں نہیں پتہ وہ مولوی صاحب نو پھر آرام نہ آیا اے ہن لکھن والا جنا اعلی حضرت بریلوی ہے وہ ایسا بندہ ہے لکھنے والا جو 315 علوم پر مہارت رکھتا ہے یاد رکھنا انہاں کیا اچھا بابا جی آپ کا مسلک کیا ہے وہ مولوی صاحب نے کہا آپ کا انہاں کہا یار تو یہ میرے یار کو پڑھ دے یار تعجب ہے جدوں میں تینوں کیا میں دا یار ہاں تے مسلک وہی ہونا ہے جڑا ادا ہے اچھا سننا انہوں نے پھر آرام نہ آیا انہوں پڑھے جی وہ چوکھے سن تو پھر آرام تو نہیں آتا نا جلدی جلدی چھتی چھتی یہ بڑی دیر نہ ٹھنڈا ہوا آتا ہے انہوں پھر آ گیا آپ کو یقین ہے کہ یہ مسلک حق بھی ہے کہ نہیں تک لو جڑا تمہانوں یقین ہے مسلک اہل سنت دا حق بھی ہے انہاں آ گیا پترا باہر آ اجرے چ کٹ کے باہر لایا انہاں کہا او ویکھ کی ہے تو دیہاڑی 12 بجے دا ٹائم سی تو سورج نکلے سی مولوی صاحب کیا وہ سورج ہے فرمایا 10 تینوں یقین ہے سورج ہی ہے انہاں آ گیا بابا یقین ہے کہن لگے مینوں قسم پروردگار عالم دی اس تو زیادہ مینوں یقین ہے کہ اہل سنت حق پر ہے اچھا بولو حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں حضرت علامہ صاحب نے رونا شروع کر دیا داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور رو رو کر کہتے تھے دھن سلام تینوں جنیا سینکڑے کتاباں پڑھ چکے ہیں اجے تک دل ڈولدا ہے تیری عظمت کو سلام ہے کہ تو بن پڑے ہوئے استقامت پر کھڑا ہے اے جڑے علم اے جڑے جنے ہوندے نا جٹ بڑے پکے ہوندے بڑے کہ بولو اونچا او بھی کوئی جٹ ہی سی اعلیٰ حضرت بریلوی دا خادم وہ جدی میں گل سنان لگا تھا اچھا وہ حضور غریب نواز اس علاقے میں جہاں رہتا تھا نا وہاں ایک مولوی صاحب اس سے جھگڑ پڑے اور مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو وہ کسی دوسرے مسئلے کے تھے ہم نے کسی کو بھی گالیاں نہیں دینی ہیں ذہن میں رکھو ہم نے اپنی بات کرنی ہے یہ یاد رکھنا حلوہ کھلائیں گے مصطفیٰ سے ملائیں گے بس ہم اپنی بات کریں گے ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں وہ کسی مسئلے کے دوسرے کے تھے تو وہ انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی احمد رضا ہنجے احمد رضا ہنجے احمد رضا امت کا بیڑا غرق کر دیا شرک میں مبتلا کر دیا انگوٹھی چومنا سکھا دیا درود پڑھنا سکھا دیا میلاد کرنا سکھا دیا فلانا سکھا ان جٹ صاحب چپ کر کے پہلے تو سندا رہے اس ہے مولوی صاحب تھک گئے ہو یا رج گئے ہو وہ جدو مولوی صاحب آ ہاں بول کیا بولنا انہیں آخیا مولوی صاحب تواڈے آن جان دا کرایہ لاواں گا میں اتھے ہی ٹر چلدے ہاں تساں جو پوچھنا ہے پوچھ لینا انہاں جو کہنا ہے کہہ لین گے میں جو سننا ہے سن لینا مولوی صاحب غصے میں آئے انہوں نے کہا میں نہیں جاندا اس کافر تے مشرک دے کول استغفر اللہ الیاذ باللہ جٹ غریب چپ کر کے اٹھ کے جو نہ کہ مولوی صاحب پھر میرے نال پھڈا نہ کرو اتھے تساں جانا کوئی نہیں اتھے تساں مینوں رگڑا لائی جاندے ہو تواڈیاں گلاں سن کے میں انہاں نوں چھڈنا کوئی نہیں گل سمجھ آئی جی تواڈیاں گلاں سن کے میں انہاں نوں تساں اتھے جاندے نہیں کرایہ بھی آکھیا میں لاواں گا تساں مندے نہیں مولوی صاحب مننے کو نہیں خیر جٹ اٹھ کے ٹر گیا آئی رات اب ذرا کان کھول کے سننا یہ زمانے اعلیٰ حضرت میں حضرت سید ایوب جو حضرت کے خادم خاص تھے انہوں نے لکھا ہے واقعہ یاد رکھیے گا
میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں رات آئی نا جٹ تے ٹر گیا آلہ حضرت دا خادم مولوی صاحب جدوں ستے جناب دے خواب دیکھی ایک بڑا سارا شہر ہے قصبہ اور ایک بڑی ساری پھاٹک ہے اور بڑا ہی نوری ماحول ہے اور لوگ آتے ہیں پھاٹک کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ ان سے کوئی بات چیت کرتا ہے اور اندر جی میں اسی ہوں کینٹ چولنگ کے آئے ہیں تو سنتری کھلوتے ہوئے سی کارڈ ساڈا بھی چیک کیتا میں شکریہ ادا کیتا سلوٹ کر کے میں ماشاءاللہ اللہ تمہیں خوش رکھے اور یہ کہنا چاہیے نا کو لنگدیا اللہ تمہیں ہاں یہ تساں بھی خوش رہو خوشیاں دیا دعاواں دیو تو تمہیں بھی اللہ کے کر دے گا خوش کر اچھا وہ بندہ کھلوتے ہیں جی پھاٹک دے وہ جی چیک کرتا ہے چلو جی مولوی صاحب بھی گئے یہی مولوی صاحب گالیاں دینے والے ہیں گئے اتنے گئے انہوں نے کہا یار بڑا نورانی ماحول ہے بڑے اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں اندر کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا اندر نہ سرکار ہے نبی پاک رحمت للعالمین آقا مولوی صاحب نے کہا سرکار مدینے والے یہاں انہوں نے کہا بس آئے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں لوگوں سے مولوی صاحب نے کہا پھر میں بھی ملاقات کرنا انہوں نے کہا اینج نہیں جنہوں اجازت ملتی ہے وہ اندر جانا ہے جنہوں کہ ملتا ہے وہ اندر مولوی صاحب نے کہا ذرا تو میری بھی اجازت جا کے لے آیا انہوں نے کہا میں پوچھ کے آمدہ میرا نام کی یہ جنے عبداللہ بن مسعود گئے اندر مڑ کے آئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب حضور پہ آدھے نا پہ اگر وہ دے کل پرچی ہے نا تو انہوں آمن دے اگر وہ دے کل میری ملاقات دی اگر میری ملاقات دی وہ دے کل پرچی ہے تو انہوں اندر آمن دے ہاں ہاں وہ آئے انہوں نے کہا پرچی ہے تو دسو انہوں نے کہا پرچی تو کوئی نہیں انہوں نے ایک نیکی اور کرو پوچھ کے دسو پرچی لبدی کتوں بابے ہونی پھر اندر ٹر گئے اندروں مڑ کے آئے تو انہوں نے کہا سرکار فرماتے ہیں چونکہ مولوی ہندوستان سے آیا ہے اور ہندوستان میں ہماری ملاقات کی پرچی دینے والے کا نام احمد رضا بریلوی ہے اب سننا اب کوئی اس کو قصہ کہے کہانی کہے جو مرضی ہے کہے وہ جانے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی پرچی تو تواڈے کول نہیں ہے تو حضور نے فرمایا پرچی ملتی ہے بریلی تو سویرے آنکھ کھلی مولوی صاحب ڈھونڈ رہے سن جٹ نو آن جٹ کول ملے جٹ صاحب بھی اگے سیدھے سادے بندے مولوی صاحب نے کہا کرایہ لاواں گا میں جانا ہے بریلی شریف مولوی صاحب آ گیا کل تک تھوڑی ٹون ہور سی آج میرا کرایہ بھی لان واسطے تیار ہو مولوی صاحب آ گیا گل نہیں دسنی گل تانوں بس جانا ہے آج جمعہ میں پڑھانا سی پر چھڈ دیتا اتھے ہی پڑھاں گے جمعے والے دن آئے اعلیٰ حضرت بریلوی دی تقریر بھی سنی تو تقریر کے بعد آپ بیٹھتے تھے اپنے خاص ملاقات والے کمرے میں ساتھی ملتے تھے جدو ملاقات ہوئی نا درود شریف دی محفل ہوئی دعا ہوئی تبرک تقسیم ہویا تے مولوی صاحب اگے ہوئے ہن گل بات کوئی نہیں ہوئی توجہ گل بات کوئی نہیں ہوئی اگے ہوئے مولوی صاحب نے کہا جی میں بیعت ہونا ہے اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑ کے نے فرمایا کرو توبہ ہر گناہ سے شرک سے گستاخی سے کفر سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے توبہ کرا کے نا تے فرمایا اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے اتنی مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے فلاں فلاں جڑا کوئی دسی دس کے نا اینج کر کے نا ادھروں ایک پرچی کڈی وہ پرچی کیا تھی شجرہ یا الہی رحم فرما سارے ہاں بولنا ہے یا الہی رحم فرما یا رسول اللہ کرم کیجئے مشکلیں حل کر شہے کربلائیں رد شہیدے
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم دے با کرے علم خدا کے، اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، اور بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے۔ اے پرچی کڈ کے نا تو اعلیٰ حضرت نے مولوی صاحب دے ہاتھ وچ پڑھائی تو میرے ال تکنا کی فرمایا، پرچی ہے جو ہاتھ میں پڑھا کر فرمانے لگے مولوی صاحب اسے کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیے، مصطفیٰ تک پہنچنے کی پرچی ہے یہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اچھا تیرا کیا عشق و محبت۔ اے 2 منٹ جی، اتنے زور دے نال ہمارو مسجدی تے چھت کمبے، ہن بولو عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، علم و حکمت، علم و حکمت، حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، حضرت، اعلیٰ عقیدہ، حضرت، اعلیٰ۔ عقیدہ بڑا پکا ہونا چاہیے، عقیدہ بڑا، پھر بولو عقیدہ بڑا پکا ہونا چاہیے، یہ نہیں فلانا یہ کہتے ہیں فلانا، فلانا کیا ہے، فلانا کیا ہے، او فلانا کچھ بھی نہیں، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، تو چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ۔ کدھر دیکھنا ہے؟ اچھا بولو کدھر دیکھنا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے پرچی میں کیا لکھا؟ جے چلدا ہے کڑی دے خون نال تو تیرے پانی دی سانو لوڑ، اے جے عقیدہ، تیرے پانی دی سانو لوڑ، تو جے اللہ تے اللہ دے رسول دے کرم نال چلدا ہے پھر عمر حکم دیتا ہے تجھے چل۔ تو پرچی لپیٹ کے فرمایا دریا وچ سٹ دی، وہ پرچی گئی جی دریا میں ڈالی جی، پانی چل پڑا جی، پانی پانی، اللہ 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 اللہ، بندے اٹھو زیارت کرنا حضرت عمر دی آئے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی پرچی سے دریا چلا۔ اب سنو جو امیر المومنین کا جواب ہے، فرمایا میری تعریف کرنے والوں سنو، میں اونٹ چراتا تھا، ادھر سے اونٹوں کو میں اکٹھا کرتا تو دوسری نکڑ سے اونٹ بھاگ جاتے، میں ادھروں کٹھے کرتا ادھروں نکل جاندے، اوہی عمرہ میں ہون میں خط لکھیا تے دریا ٹر پہ، میری تعریف نہ کرو، یہ گل عمر دی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے، جس کو جو ملا درے۔ اس بات پر بات ختم کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سچی بات، میری جان قربان آپ، سچی بات سکھاتے یہ ہیں سب نے بولنا ہے، بولو گے؟ بولیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے تو مراد کون ہے؟ سرکار، یہ ہے تو مراد رسول اللہ، یہ ہے تو مراد کون ہے؟ سچی بات سکھاتے، اچھا بولو گنبد خضرا دا تصور کر کے، سچی بات سکھاتے، سیدھی راہ چلاتے، سچی بات سکھاتے، سیدھی راہ چلاتے، چھوٹی نبضیں چلاتے۔ ایک آیا، چلو میں حدیث سنا ہی دینا پر میں دل نال کہہ رہے ہیں تو انہوں چس آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ یہ حدیث شریف سن گئے، ایک نا جی صحابی آئے حضور دی بارگاہ وچ، انہاں حضور تو انہوں بھی چس آ جائے گی، اللہ دی قسم آئے گی، میرا دل کہہ رہا ہے آئے گی۔ بندہ صحابی حضور دی بارگاہ چایا تو عرض کیتا یا رسول اللہ نا میری نا تھی فوت ہو گئی ہے نا، میں او دے نال بڑی پیار تے محبت کردا سا یا رسول اللہ، تے حضور تواڈی قدماں وچ میں آیا کہ کرم فرماؤ تے اج راتی خواب وچ میری او دے نال ملاقات ہو جائے۔ حضور نبی پاک نے او دا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ لے کے فرمایا خواب تے ویسے بھی آ سکتی تھی، اب میرے پاس آئے ہو، چلو اس کی قبر پر ہم اس کو کھڑا کر کے تم سے ملا ہی دیتے ہیں۔
حوالے فقیر کے ذمہ سبحان اللہ آدم آخیا سی نچا سائے گی سبحان اللہ حضور دے نال ٹر گئے تے قبر دے کول جا کے تے کڑی دی قبر تک کے فرماندے نے قم باذن اللہ اٹھ کے کھلو اللہ دے لڑکی اٹھ کے کھلو گے باپ نال کیتیاں گلاں حضور نے فرمایا اینو پوچھ جے کدے گھر جاندی ہے تینوں لے چل دے پیو نے کڑی کو پوچھیا بھی تو میرے نال جائیں گی انہیں کہا ابو نے گل اس طرح ہے حضور دے کہن تے حضور دے رب نے مینوں لٹایا ہے حضور دے کہن تے حضور دے رب نے مینوں تے ابو بات یہ ہے تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو لیکن ابو میں نے ان کے رب سے ملاقات کی اتنا کریم ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اتنا کریم نہیں ہے جتنا محمد کا رب کریم ہے اب گل غور نال سننی تھا یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دکھایا پھر اسے قبر میں لٹایا اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے یار یہ بتاؤ حدیث میں نے سنائی اب اعلیٰ حضرت کا قصور بتاؤ اگر یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے پڑھی اور پڑھ کر صرف یہ لکھ دیا جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں تو روتے ہنسا دیے ہیں مردے جلا دیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے سارے بولو چھوٹی نبضیں چلاتے روتی آنکھیں ہنساتے ارے کسرے دنا تک کس کی رسائی کسرے دنا تک کس کی جاتے یہ ہے آتے اس کے نائب اللہ کے اس کے نائب اور صحابہ کی طرف کرتے ہیں ان کے صاحب اس کے نائب ان کے حق سے خلق ملاتے یہ ہے رافع نافع شافع دافع رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں اور شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں دافع یعنی حافظ و حامی دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں اور ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ابیلیا سلم سلم کی ڈارس سے پل پہ ہم کو چلاتے کہہ دو رضا سے خوش ہو کہہ دو رضا کو سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے وعدہ کرو حضور سے محبت رکھیں اپنی ماں سے بڑھ کر اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر اور اپنے ملک سے بڑھ کر بس 2-3 منٹ آپ نے اور بیٹھنا ہے کتنے منٹ یہ جو بات یہ ساتھی جاتے ہیں انہیں جانے دیں 3 منٹ تک ہلنا نہیں آپ نے میں آپ سے آخر میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے کیڑا کیڑا بندہ ہے جنہوں لطف آ گیا حضور دی گل سننا سرور ملے سکون ملے یار ایک گل غور نال سن لو سکون ملے یہ پہلا مرحلہ سی مرحلے ہوندے نے 2
یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نو مننے دا نا ایمان ہے. حضور نو مننے دا نا, حضور نو منو گے تے ایمان لبے گا, تے حضور دی منو گے تے رحمان لبے گا. اب آخری 2-3 منٹ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. لو جی ادھر بیٹھو, اللہ کرم کرے گا. آو جی بیٹھو. آپ نے یار یہ 2-3 منٹ ہلنا نہیں یار, مہربانی. کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا وعدہ کرتا ہے بھئی حضور نو منن دے نال حضور دی بھی مناں گے؟ پکا حضور نو مننا تو سن لیا نا, ہوں حضور دی کون منے گا؟ دیکھو اگر حضور دی گل نہ منی جائے تو حضور خوش ہو جان گے. مثلا میری کوئی بات نہ مانے میں اس سے خوش ہو سکتا ہوں, حضرت جی کی کوئی بات نہ مانے حضرت جی خوش ہوں گے. خوش بندہ تب ہوتا ہے جب اس کی بات, اور اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو خوش ہوتا ہے وہ. اب ہم نے حضور کی شان سنی ہے, حضور کا پیغام بھی سنے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے سے بیزار ہوں گا دنیا میں جس بندے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی کوئی گستاخی کی اور اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو. پترا مجھ زور دیندی ہے کلے دے سر تے, تو جے کلا ہی پٹی جائے زور کا دا بچے ہو تو کلیجے دے ٹکڑے ہو, اکھاں دے اتارے ہو. ہون تک سنیا جی حضور شفیع ہیں شفیع ہیں شفیع ہیں, پار کریں گے پار کریں گے, کریں گے بالکل کریں گے. لیکن حضور اسی کو پار کریں گے نا جو حضور کا ہوگا اور حضور کی مانے گا. حضور فرما رہے ہیں مات پیو دے بے ادب تو میں بیزار ہاں. اگر قیامت نے جڑے حضور ہی ساڈے تو ہے جو منہ موڑ لین پیچھے رہ کے جاندا ہے. او جوانوں دسو, ادھر توجہ کرو جی, ادھر توجہ کرو. آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ حضور کے اس فرمان پر عمل کریں گے, اپنی ماں اور باپ کی ادب کریں گے, اپنی مات پیو کے بولنا نہیں, اگوں بولنا, غصہ ہونا, انہوں دی کسی گل دا برا منانا. ایک بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرا غلام جھوٹ چھوڑ دے وے جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں. کیڑا سنگی ہے جڑا اپنے آقا دے اس فرمان تے عمل کرے گا؟ اچھا ایویں نہ منڈیا جے بھائی اسی نہ ٹھڈوں دلوں اپنی زندگی سے جھوٹ کو کرو گے. ایک اور فرمان 2-3 سناؤں گا, اور چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں جو حقیقت میں بڑے بڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے عبارت اور لفظ کے اعتبار سے, اور بڑے بڑے چونکہ اس منہ سے نکلے ہیں جس منہ سے بڑا منہ مخلوق میں کسی کا نہیں. حضور نے فرمایا جس کسی کے اندر تکبر کی رائی بھی ہوگی نہ وہ میرے رب کی رحمت کو پا سکے گا, نہ جنت کو پا سکے گا, نہ مغفرت کو پا سکے گا. اور تکبر کس چیز کا؟ اے جڑی ساہ نہیں ساڈی اندر جاندی ہے نا تو مڑ کے پھر نبی پاک دا فرمان سن لو. فرمایا اندر ایک فرشتہ ہے, جب سانس اندر جاتی ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اجازت ہے چھوڑوں, اور اللہ فرماتا ہے چھوڑ دے, تو سانس باہر آ جاتی ہے. اور باہر ایک فرشتہ ہے جو اسے پکڑ لیتا ہے, اور باہر والا پھر رب سے کہتا ہے اجازت ہے چھوڑوں, اللہ فرماتا ہے جانے دے. حضور فرماتے ہیں اگر رب نہ چاہے تو سانس اندر کی باہر نہیں آ سکتی, باہر کی اندر نہیں جا سکتی. پھر غرور کس گل دا, تکبر کس گل دا؟ مینوں کیا پتا ہے تمہیں باہر نکل کے گڈی وچ بھی بیٹھ سکاں گا کہ نہیں. اے دیکھو نا پچھلے جڑا پچھلا سیلاب آیا سی ہن بھی آیا ہوا ہے, تو پچھلی دفعہ جدوں بارشاں ہوئیاں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے, وہ ایک کرنل اپنی بیٹی نال گڈی 'چ بیٹھا کہ انہاں دیاں امنگاں ہون گیاں, کہ انہاں دیاں آرزواں ہون گیاں, پیو تے دھی دوویں گڈی 'چ بیٹھے, تو بارش شروع ہوئی تو گڈی 'چ ہی بیٹھے رہے, مڑ گڈی بھی نہ لبھی.
تے جدوں لبھی تے ایک لاش لبھی تے ایک لبھی نہ. اے انسان دی زندگی ہے. کس گل دا فخر؟ بندے نو بندہ نہ سمجھنا، تکبر کرنا، غرور کرنا. اور حضور نے فرمایا تکبر کی رائی بھی ہو تو میرا رب اس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور جس کے دل میں عاجزی ہوگی میرا رب اپنی آغوش رحمت میں اسے لے لے گا. اب یہ بھی وعدہ کرو ہم عاجزی کریں گے، جھوٹ سے بھی بچیں گے. اور ایک اور چیز ہے خاص جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور وہ ہے غیبت. جتھے دو بندے بون فلانا انج ہے فلانا انج ہے. حضور نے فرمایا یہ زنا سے بری چیز ہے. زنا سے ہم سارے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضور نے تو یہ زنا سے بدتر بتلائی ہے غیبت. وعدہ کریں ہم غیبت نہیں کریں گے، بلکہ اگر کہیں کسی جگہ غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ کے نکل جائیں، استغفار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر ان باتوں پر عمل کریں گے. تو بالکل آخری گل، نماز کس پڑھنی؟ وہ بھی ایسا پڑھنی. یہ مسجد دیکھیں اے سی چل رہے ہیں، یہ بھی آپ کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں. یہ بڑی چیز ہے. جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی اللہ نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا. لیکن آباد مسجد اے سی سے نہیں ہوتی. حضرت سے پوچھ لیں، آپ بتائیں جی مسجد اے سیوں سے آباد ہوتی ہے؟ مسلوں سے آباد ہوتی ہے؟ پنکھوں اور ان لائٹوں سے آباد ہوتی ہے؟ آپ دل سے بتائیں کس سے ہوتی ہے؟ جتنے دوسرے مذاہب اور مسالک کے لوگ ہیں وہ ہم پر یہی اعتراض کرتے ہیں، 6 گھنٹے بیٹھ کے تقریراں سن دیں، تقریراں کر دیں، اور نماز پڑھ دے ہی نہیں. وہ جھوٹے ہو کر دنیا کے سامنے سچے ہو جاتے ہیں اور ہم سچے ہو کر جھوٹے ہو جاتے ہیں. ہمیں فکر کرنی پڑے گی. نماز کسی مولوی کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے، نماز مصطفیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے. آپ کو حضور اچھے نہیں لگتے؟ بولو لگتے ہیں نا. تو جو حضور دیں وہ شے کیوں نہیں اچھی لگتی؟ پھر آپ وعدہ کریں ہم نماز پڑھیں. کوشش تو کریں، کوشش کریں گے نا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کوشش آپ کریں اللہ مدد فرمائے گا. اور آخری بالکل آخری بات، جب کبھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے اس کمینے کمتر کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے. کریں گے؟ اور ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے سب نے، اور دوڑنا نہیں ہے. 3 مرتبہ درود شریف ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں بتاؤں. اور درود ابراہیمی اس لیے بتلاتا ہوں کہ تھوڑا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور مجھے وقت مل جاتا ہے. اور درود شریف ابراہیمی اس طرح پڑھنا ہے، آنکھیں کرنی ہیں بند، سر کرنا ہے نیچے، اور سکون سے پڑھنا ہے تاکہ 1 منٹ 1.5 منٹ میں آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو اور مسجد کا تقدس پامال نہ ہو. یہ مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے نا، تو دوڑ بھاگ اور زور زور سے بولیں گے تو مسجد کا تقدس کیا ہوگا؟ پامال ہوگا. آپ کے بلا صرف آپ صرف گاڑی کے پاس پہنچیں، بس صرف آپ. نہیں اس طرح نہیں، جزاک اللہ، اس طرح نہ کریا کرو. بس ہاتھ کافی ہے، ہاتھ بھی میرا ہی ہے، یہ میں پیر میرا ہے نا، ہاتھ بھی میرا ہی ہے. اور اس طرح پھر دوسرے لوگوں کو موقع نہیں ملے گا. پونکن والے بندیاں نو موقع. مثال کے طور پر آپ اگر چوم رہے ہیں، ادھر سے کسی نے ٹک کر کے محبت والے نے فوٹو بنائی، وہ محبت والے نے فیس بک پہ چڑھائی، اگلیاں دی زمانہ کنج بند کرو گے؟ جنہاں دے کلیجے محبتاں تو خالی نے، انہاں یہ فوٹو لا کے تھلے لکھنا ہے جو کچھ وہ کلیجے پھٹ جان گے. لہذا موقع ہی نہ دیو. میں نے ایک ہندو کا ایک کلام پڑھا، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے زیادہ سیاںا کوئی نہیں دیکھا. ایک پنڈت کہہ رہا تھا اپنے بختوں سے، وہ کلپ میں نے سنا، کسی نے مجھے بھیجا. اس نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر سے زیادہ میں نے سیاںا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے ہمارے رام کرشنا کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور میں مندر جا رہا تھا، تیز ہوا کے جھونکے نے اشتہار کو اتار کرنا تو پھینکا، تو سارے جا رہے تھے تو اس پہ
کرشنا کے فوٹو پہ آ رہے تھے پیار صاحب کے. اس روز میں نے کہا یہ کتنے سمجھدار تھے مسلمانوں کے پیغمبر, اپنی فوٹو ہی نہ بننے دی, نہ ہوا اڑا لے جائے نہ بے ادبی ہونے پائے. ایسے آپ پاؤں میں نہیں, تاکہ نہ کوئی اس کا غلط معنی کوئی نکال. آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں. آپ کے دلوں کی جو بھاونائیں ہیں وہ میں جانتا ہوں, لیکن اللہ ہم سب کا حامی اور میں دل نہ دعا کروں گا اللہ کرم کرے. اس طرح نہیں نا, اس طرح اگر تساں کرنے لگے ہو نا کوئی مستی, اللہ حضور پاک کے صدقے اللہ آپ پر کرم کرے. نہیں اس طرح نہیں, اس طرح اے جڑا کم تساں, اے صوفی صاحب, صوفی جی تساں اور اندر واپس آؤ نا تکاں دوسرے نو بھی لے آؤ, پھڑ لے آؤ دوجے نو بھی. اے میرا تے مرید نے نا جی میرے, دسو واہ واہ, انہوں آگو پیر صاحب بلا رہے ہیں. حالانکہ میں نے کبھی ایسے نہیں کہا, لیکن آج کہہ رہا ہوں پتر میرا مرید ہے, تو رہا آؤ میرے بچے ادھر آؤ. فیض سارا میری گل منن وچ ہے. حضور کیسے ہیں, صحت کیسی ہے, اٹھنا نہیں دوڑنا نہیں. دیکھو جی, اللہ کرم کرسی, 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 اللہ پاک کرم کرسی. اچھا چلو, اللہ کرم. اٹھنا نہیں جی, بیٹھو. آپ سارے بیٹھے تو میں اٹھوں گا, ایسے بیٹھے بیٹھے سب دوست نیچے بیٹھ جائیں, سارے دوست نیچے بیٹھ جائیں, نیچے بیٹھ جائیں سارے دوست, سارے بھائی نیچے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں میری سارے. گل منے گا, اودی دل دی مراد اللہ پوری کرے. میں دعا آمین. اللہ اودی مراد پوری کرے. انشاءاللہ. اللہ کرم کرے گا, ٹھیک ہو جائے سب. اللہ کرم. بہو ہوں بیٹھو نا, ہوں بہو گے, میں لاہور پہنچنا, ہوں بہو مہربانی کر, ہوں بیٹھو, بیٹھ جاؤ. ہوں بہ جاؤ, ہوں بہ جاؤ. اس طرح نہیں نہ ہو, اس طرح